میں نے شلوار قمیض ایجاد نہیں کی، میں نے ماڈرن آج کی شلوار قمیض کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے جی، اپنے سے اچھا یہ پھر رک رہا نہیں۔ دیکھیں آج شلوار قمیض ہماری معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، آپ یقین کریے، اور باہر فیشن جو ہے اس کو ایک معیشت کا بہت بڑا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، نیا ملک تھا، نئی کھچڑی تھی، قسم قسم کے۔ بابو شاہی تو تھی نا، انگریزوں سے چھٹی لی تھی تھوڑے عرصے کے لیے، اچھا شروع کی جتنے تھے وہ سوٹ ہو گیا، ٹراؤزر ہو گئی، بش شرٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ شلوار قمیض مزدوروں کا وہ تھا، ٹھیک ہے، ڈیمارکیشن تھی۔ جب بھٹو صاحب نے شلوار قمیض پہن لی، عزت دے دی انہوں نے شلوار قمیض پہننا شروع کی جلسوں میں، آستین کھولی ہوئی ہے پورا۔ اب بھٹو سے زیادہ بڑا سیاستدان کون تھا؟ اس نے کپڑوں سے بھی عوام کے ساتھ ایک رابطہ کر لیا۔ اب آپ سنے ہوا کیا، ٹی وی کے اندر میری انٹری کیسے ہوئی؟ ٹی وی میرے لیے بہت بڑا کام تھا مارکیٹنگ کا۔ کرن کہانی ایک ٹی وی سیریل لانچ ہو رہی تھی، جو شیرین بیچاری بعد میں فوت ہو گئی، وہ اس کو ڈائریکٹ کر رہی تھی۔ تو وہ آتی تھی، بڑے اچھے ہمارے تعلقات تھے، سلام دعا تھی۔ تو روئی بانو پہلی دفعہ آ رہی تھی، اچھا وہ روئی بانو کو لے آئی۔ تو مجھے میرا شو روم تھا طارق روڈ پہ، تو تھوڑی بوتیک وغیرہ کی ہوئی تھی، تو مجھے کہتی ہے کہ ٹی جے اس کا کچھ کرو، یہ ڈریسنگ وغیرہ۔ تو میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں، آپ کپل لائیں کہ اس کے سامنے کون ہیرو کون آ رہا ہے، تاکہ میں دونوں کو ساتھ لے کے چلوں، اس طرح ہوتا ہے کام۔ تو خیر ہیرو صاحب آ گئے، اس نے مجھے شلوار قمیض پہنے، اتفاق سے میں آفس میں، وہ کہتے ہیں جی یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ شیرین بیٹھی تھی۔ میں نے کہا جی ہم گاؤں والے آدمی ہیں، کھلا ڈلا پہنتے ہیں۔ اٹس لولی اینڈ دا کلر از ویری نائس، یہ وہ۔ میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا پہنیں گے؟ مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ پہنے گا، کیونکہ ٹی وی میں آ رہے تھے نا، تو لڑکیاں تو نہیں پھنستی تھی شلوار قمیض والوں سے۔ وہ تیار ہو گیا، یقین کرو آپ۔ اچھا جب یہ پہلا چلا ہے پروگرام، اس کا پہلا ایپیسوڈ، اس کے اوپر یہ آئے شلوار قمیض میں، آپ یقین کرو رات کیسے گزری ہوگی۔ دوسرے دن سے کچھ لوگ آئے کہ جی وہ رات انہوں نے یہ پہنا ہوا تھا، آپ بناتے ہیں وہ؟ یار عرفان دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ۔ اور وہ کہتے ہیں نا زندگی میں ذرا سی موم بتی جلاؤ یا تیلی جلاؤ، آگ خود پکڑ لیتی ہے۔ وہ تیلی وہاں سے شروع ہوئی، پھر ایک اور چینج آئی، یہ کلبوں میں اجازت مل گئی جناب کہ آپ پہن سکتے ہیں شلوار قمیض۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی جو کوئی انسان سوچ نہیں سکتا تھا۔ دفتروں میں پریزیڈنٹ و وائس پریزیڈنٹ شلوار قمیض پہن کے جا رہے، اوپر ویسٹ کوٹ آف کورس۔ تو یار آپ اس سے کم اندازہ کریے کہ آپ کی ایک قومی ڈریس پیدا ہو گیا جو پہلے نہیں تھا۔ The biggest influence in my life is my father, my hero, my dad, جو بھی کہہ لیں۔ He accepted me، حالانکہ دیکھیں بیک گراؤنڈ ویری کنزرویٹو، اور اس کے اوپر ہم لوگ کی جو کہنا پڑتا ہے برادری تھی، وہ راجپوت تھے ہم لوگ، تو راجپوتوں سے تلوار اور مارشل ریس اور ادھر نیم حکیم خطرہ جان ہم آ گئے لائن میں۔ لیکن میرے والد کیونکہ کھلے خیالات کے تھے اور خود بھی انہوں نے ایک الگ ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالا تھا، تو مجھے اجازت دی تم نے یہ کام کرنا ہے پہلے پڑھ لو، اس کے بعد جو مرضی ہے۔ اب بہت ساری فیلڈ کھل گئی ہیں، تو آپ بچوں کو اجازت دیں کہ بھئی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، زبردستی نہ کرائیں۔ ہاں ایک چیز کہے کہ جو بھی کرنا ہے آپ نے ٹاپ کرنا ہے، تو وہ بچے کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے
کہ ماں باپ نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنی فیلڈ اپناؤں، لیکن مجھ سے امید بھی رکھی. دیکھیں والد کو خوش کرنے کے لیے میں پڑھ گیا، آپ سمجھیں مجبوری تھی، مجھے کام یہی کرنا تھا. اچھا میں نے اسکول اور کالج بہت بدلے ہیں، شوقیہ بھی تھا میں، ادھر بھی جاؤں ادھر بھی جاؤں. تو وہ تھا کہ پہلے ایک اسکول ہوتا تھا میری کلاس ہو، پھر کینٹ پبلک اسکول، اس کے بعد کراچی گرامر اسکول سے وہ کیمبرج تھا، پھر کالج سینٹ پیٹس ہو گیا، پھر میں آئی بی اے چلا گیا. تو میں نے آپ کہہ سکتے ہیں محاورن گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ مجھے خود نہیں پتا کہ وہ الگ اسکولوں کی وجہ سے میرے کتنے ٹکڑے ہو گئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. وہ ایک گانا ہے نا. اور کپڑوں کا شوق بھی میرے والد صاحب سے آیا. وہ اپنے وقت میں کالج میں اور آرمی میں بھی جب گئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہی واز دا بیسٹ ڈریسڈ مین آف دیٹ ٹائم. اور اس ڈریسنگ کا شوق جب وہ ہم آئے دنیا میں پیدا ہوئے تو اپنا شوق انہوں نے کم کیا، اور مجھے خاص طور پہ کیونکہ میں سب سے بڑا تھا وہ ٹارگٹ بن گیا، سوٹ ہوگا یہ ہوگا فلاں ہوگا. تو وہاں سے میرا خیال ہے کچھ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا شوق پیدا ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں بزنس کا اتنا مجھے وہ نہیں ہے، میں کاروباری نہیں ہوں ایک لحاظ سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے. کیونکہ کاروباری آدمی جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کچھ اتنا کامیابی سے اپنی بزنس کرتا ہے، وہ میرے میں نہیں ہے. مجھے تو ایک قدرت کا ایک کرشمہ کہہ لیں. میں نے آپ کو کہا نا میرے بہت سارے ٹکڑے ہیں. ایک اصل جس کو نہ پیسے کا شوق ہے نہ بزنس کا شوق ہے، میں وہ کہہ لیں ایک آرٹسٹ ٹائپ طبیعت ہے میری، ٹھیک ہے. وہ آپ اس میں پھر پلس مائنس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کاروبار میرے اللہ نے اس کا لاکھ کرم ہے، بات اس کی بنائی ہوئی ہے سب کچھ. وہ ایک ذریعہ بن گیا. اور اس وقت کیونکہ ڈیزائنر بزنس نہیں تھا تو میں نکل آیا فیلڈ میں، اور اس سے بھی نام پیدا ہو گیا. انڈیا پاکستان میں ڈیزائنر کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی. تو پھر ذرا سا کاروبار شروع کیا، اس میں پھر ڈیمانڈ بھی آ گئی. ٹی وی میں پہلی دفعہ انڈیا پاکستان میں وارڈروب یا ملبوسات آنا شروع. یہ بھی نئی چیز تھی، پہلے نہیں ہوتا تھا. اچھا ملبوسات کا جب ذکر آئے تو پھر آگے پتہ چلے کہ کپڑے بھی بدل گئے، یعنی ایکٹرز کے ایکٹریسز کے. تو ایک نئی لہر مارکیٹنگ کی شروع ہو گئی. دیکھیں میری طبیعت میں تو ایک چیز ہے نا، کام ایسا کرو کہ مزہ آ جائے یا ہٹ کے کام ہو، نو گٹس نو گلوری. میری جو قابلیت ہے یا تھی جو بھی ہے وہ نئی چیزیں کرنا، نئے ایکسپیریمنٹس کرنا، نئے ڈیزائن کرنا. مارکیٹنگ میں میرا بڑا انٹرسٹ تھا، تو ایڈورٹائزنگ کو مکس کرنا مارکیٹنگ کے ساتھ. اسی لیے میرا خیال ہے مجھے جو مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان نے جب یہ ایوارڈ شروع کیا تو میں ان کے پہلے ایوارڈز میں تھا. تو حالانکہ 3 لوگ تھے میرے ساتھ ان دنوں، لیور برادرز کو بھی ایوارڈ ملا. تو میرا اچانک اس جگہ عوام کی نظروں میں ایک فیشن انڈسٹری کو ایک چڑھاوا ملا، کارپوریٹ آئیڈینٹی ہو گئی. مجھے پنگا لینے کا بھی بڑا تھا. میں دیکھتا تھا نیوز ویک آ رہی ہے، ٹائم میگزین آ رہی ہے، کیوں نہیں. تو اچھا سنا ہے ان دونوں کی مینجمنٹ کو اعتراض تھا پاکستان کا ایڈ لینے میں، جناب اعتراض تھا. وہ پاکستان کو یہ فالتو سمجھتے تھے، لیکن جو ان کے نمائندے یہاں تھے انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ بھائی ایسی کمپنی ہے، انٹرنیشنل ہوگی ہے یہ. تو ٹائم میگزین میں
اور نیوز ویک میں جو بڑی سنوبز تو ایڈز میں کیمپین کیے ہیں وہاں. 2 وجہ تھی, کر کے دکھانا ہے, یہ کون ہوتے ہیں یار, ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ بس کر لیا, مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی تھی. فیا بڑا اچھا کام کر رہی ہے, ایماندار لڑکی ہے, بچی ہے, اور اس میں کمٹمنٹ ہے. میں نے کہا فیا قوم کو ہمارے کام کی ضرورت ہے, آپ پیسے بھی کما سکتے ہو, ریزنیبل چیزیں بناؤ, اچھی قیمت پہ بناؤ, مناسب قیمت پہ, کہ زیادہ سے زیادہ پہن سکیں. میرا خالی آج کل اعتراض ہے کہ یہ مخصوص طبقے کے لیے رہ گیا ہے معاملہ. ذرا کھولیں اس کو, مطلب سستی چیزیں بھی بنائیں, مہنگی بھی بنائیں. مہنگی جان بوجھ کے نہیں ہوتی, قیمت بھی لگتی ہے, کپڑا بہت مہنگا ہے, ایمبرائڈری بہت مہنگی ہے, وہ اپنی جگہ. آپ کچھ ایسی چیزیں بنائیں کہ ہمارے لڑکیاں آفس میں بھی کام کر رہی ہیں, ادھر بھی ہیں, بہت بزی ہیں, وہ افورڈ کر سکیں, بجائے یہ کہ کپڑا لیں ادھر جائیں ادھر جائیں. تو چینج ادھر میں لانا چاہتا ہوں کہ کسی طرح, اور ایک فیشن شو میں کرانا چاہتا ہوں. اب میں ذرا تھوڑا جاگ بھی رہا ہوں, بیچ میں تھوڑا ریٹائرمنٹ لے لی تھی. ایک ایکسپریشن آپ نے سنے, لگے رہو, لگے رہو, رکو مت, یہ ہے موت. آپ ذرا سوچئے, میں ابھی اپنے آپ کو 1 منٹ میں 21 سال کا ہو جاؤں گا. آنکھیں بند کروں, میں نے وہی چڈی پہنی ہوئی ہے, وہی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, وہی شیطانیاں کر رہا ہوں. اب میں جو اپنے آپ کو کہتا ہوں, پہلے ہم عاشق تھے ڈائریکٹ, اب عاشقوں کے عاشق ہیں. اب جو نئے عاشق ہیں ان سے پوچھتے کیا ہوا, کیسا چل رہا ہے معاملہ, تو آپ اپنے آپ کو تازہ رکھ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اب ینگ لوگوں سے ملا کرو, ان سے باتیں کیا کرو. یو نو واٹ آئی مین. آپ کو ٹائم ٹرسینڈ نہیں کرے گا, آپ وقت کے ساتھ جی سکو گے, کم سے کم سوچ تو سکو گے یار. زندگی کو نچوڑو, جس طرح دھوبی جو ہے نا اپنے کپڑوں کو نچوڑتا ہے نا, آپ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بس